السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 93 93۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کر کے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ استام درازہ بالکل یہ ہوئی نہیں بے دعا ہوئی لے ضرور بارے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ جانتے من ہو حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا پڑھنا مذکور ہے۔ دعا ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں 3 مرتبہ ان کلمہ کا پڑھنا مذکور ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلمات کا پڑھنا ذکر کیا گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے گئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں کے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ سگری صاف عرب علی خطالے ملے اور گوہاری سوری دے حضرت عبداللہ ثنائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کی کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتی ہے، تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں۔ شکر بہت ترسیم رہے گا۔ جب ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخن کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہوں دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخن کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بزرگی بیان کرتا ہے
جو اس کی شان کے لائق ہے اور اپنے دل کو تمام فکروں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. اس کو جنا ماں یا جب یہی دے برندرن معصوم دے جو بولو فائدہ لگتے ہیں. پہلی روایت کا بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وضو سے تمام جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے تمام باطنی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. کشف المغات حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادہ سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں. پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور اونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں. الحمدللہ. پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں. پھر جب ہاتھوں کو کینوں تک اور پیروں کو تخنوں تک دھوتا ہے تو اپنے ہر گناہ، ہر غلطی سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے، نماز میں مشغول نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھا رہتا ہے. مسند امام احمد جاشاگری اللہ تعالیٰ یاد دے ہونا یہ گنرے اللہ یہ کوئی بھی گناہ سگیرے گناہ ظاہری گناہ باطنی گناہ جانے کی جی نہ جی سکھ دینا تھنگ دینا دل دینا من دینا نقش دینا دستہ دینا جب تک کسی میں گناہ پیارے ہم گناہ اللہ معاف کری دو. جدون دوست کلاس ماں بابا دادا دادی نانا نے تیزن ہو رہی جو تمام مومن گناہ اللہ معاف کری دو. اللہ یہ یاد خون بھی رہی میں تو بھی تیرے شفا کاملہ اجلا تھا فرمو خز بھی جو والا تھا کہ جلدی کرے خز آرے کر تو ہک دو آج میں بغیر شاہی طرح مناسب جگہ میں جلد مناسب جگہ میں ساری بھی بلا تو ہک دو. اللہ یارو ہونا کم پریشان طرح پریشان اللہ دور کری دو. اللہ دین دنیا یہ کوئی طرح قبر میں بارہ نہیں رحمن ناز کری دو قبر نورے بری دو درجہ بلند کری دو. اللہ یہ ہونا کم تو جلدی کر رہائی دو. اللہ کوئی نہ بولے تاکہ نہ جانی اللہ ہرا جنجل تو چاہت مت ہمارا مانگی نہ اللہ تو چاہت مت ہمارا بات گنواری ہمارا گناہ رہے معاف گری دے. ایک کلمہ بھری اللہ ہر خاتمہ بالخیر نصیب کری اللہ. اللہ مسوجات گرو عنایت نلدیت اللہ ہر پاک صاحب کری جماعت سے نماز پڑھی اور پاستہ کری دیں کلمہ بھری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھری دنیا دیولا توفیق دی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 93 نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.